بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 50 اور آج کے سبق میں زاویہ قبلہ معلوم کرنے کے جو کلیات ہیں ان میں سے کلیہ نمبر 1 پہلے پڑھتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ سبق نمبر 49 کے اندر ہم نے سمت قبلہ کی تعین کے لیے کلیہ لکھا تھا اور اس میں جو اصطلاحات استعمال ہو رہی تھیں ان کا کچھ تعارف بھی کروایا تھا۔ آج ہم مزید ان کا تعارف بھی کروائیں گے اور اس کے بعد جو پہلا کلیہ ہے سمت قبلہ کا وہ ہم حل کریں گے۔ یاد رکھیں اس کلیے کی مدد سے ہم زاویہ قبلہ معلوم کرتے ہیں کہ شمال سے بطرف مغرب ہے یا شمال سے بطرف مشرق ہے، کتنے درجات اگر ہم شمال میں معلوم ہو اپنا تو اس شمال سے ہم کتنے درجے مغرب کی طرف جائیں گے تو ہمارا قبلہ ہوگا، یا کتنے درجے مشرق کی طرف جائیں گے تو ہمارا قبلہ ہوگا۔ مشرق کی طرف اگر قبلہ ہو جیسے کہ امریکہ کا یا دوسرے ممالک کا ہے تو اس میں جواب منفی میں آئے گا، اور اگر مغرب میں ہو تو جواب اگر منفی میں آتا بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ 180 جمع کریں گے تاکہ ہم مغرب کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ہمارا قبلہ مغرب میں ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے کلیہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں زاویہ قبلہ معلوم ہوگا، شمال سے جو زاویہ قبلہ بنے گا وہ ہمیں معلوم ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ مثلا دنیا کا نقشہ ہے نا، تو اس میں شمال ہمارا یہ ہے، یہ شمال کی لکیر ہے، تو یہ مثلا قبلے کی لکیر ایسے مثلا جا رہی ہے، یہ قبلے کی لکیر ہے۔ تو یہ اگر ہم اس طریقے سے کریں کہ اس قبلے کی لکیر میں یہ شمال ہمیں اگر معلوم ہو جائے، چاہے ہم اس میں کریں دائرہ ہندیہ سے معلوم کریں یا یہ کہ سورج کے ذریعے سے معلوم کریں، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ سورج کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو اس میں ایسا ہوگا کہ یہ جو زاویہ قبلہ ہے اس کلیے سے یہ زاویہ قبلہ ہمیں معلوم ہو جائے گا اگر بطرف مغرب ہمارا قبلہ ہو۔ تو اگر مثلا ہمارا قبلہ اس طرف ہے تو یہ زاویہ قبلہ معلوم ہوگا، اور اگر ہمارا قبلہ مشرق کی طرف ہو مثلا امریکہ میں جو ہے تو اس طریقے سے اگر ہو تو ہم یہ زاویہ قبلہ اس سے معلوم کرتے ہیں اس کلیے کی مدد سے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کچھ اصطلاحات ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایف سے کیا مراد ہے، بی سے کیا مراد ہے، ایم سے کیا مراد ہے۔ تو کل بھی ہم نے کچھ سمجھایا تھا کہ ایف سے مراد فرق طولین ہوتا ہے۔ فرق طولین یعنی طول مکہ اور طول بلد، ان کے درمیان فرق جو ہے وہ معلوم کرنا ہوتا ہے، یعنی طول بلد سے طول مکہ کو منفی کر کے جو فرق ہوتا ہے اس فرق کو ایف کے اندر محفوظ کرنا پڑتا ہے۔ اور بی سے مراد عرض البلد ہے، ایم سے مراد عرض مکہ ہے، اور بی سے مراد پھر عرض البلد اور آگے ایف سے مراد پھر یہ فرق طولین ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے آسانی کے لیے لکھ بھی دیا ہے، دیکھیں طول البلد اس کو ٹی بی کہتے ہیں، ٹی بی 67 ہے کراچی کا۔ طول مکہ ٹی ایم ایسے کہتے ہیں 39.8264، اور عرض البلد یہ بی ہے جی 25 ہے، اور عرض مکہ اس کو ایم سے تعبیر کریں گے اور ایم کے اندر اس کو محفوظ کریں گے، یہ وہ ہے 21.4225، یہ مکہ کا عرض البلد ہے۔ فرق طولین ایف سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کا کلیہ ہوتا ہے ٹی بی مائنس ٹی ایم، یعنی طول بلد سے طول مکہ کو منفی کریں گے تو طول بلد جو ہے وہ 67 ہے، اس سے اگر ہم 39 کو اگر ہم مائنس کریں 39.8264 کو تو جواب آتا ہے 27.174، یہ ہے فرق طولین۔ اب یہ جو ہمیں اصطلاحات حاصل ہوئی ہیں اب اس کو ہم کلیے کے اندر محفوظ کریں گے، اور محفوظ کرنے کے بعد ہم اس کلیے کو حل کریں گے تو دیکھیں کیا جواب آتا ہے، اور ہم کراچی کا جو مغرب کی طرف جو قبلہ ہے زاویہ قبلہ وہ معلوم کرتے ہیں۔ پھر آگے جب ہم کسی جگہ پہ قبلے کا تعین کر رہے ہوں گے تو اس کا طریقہ یعنی قبلے کی لائن کھینچنے کا طریقہ وہ پھر اس کے بعد آئے گا۔ تو کلیہ حل کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم رقمیں محفوظ کر لیتے ہیں۔ فرق طولین تھا جی 27.174، اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں ایف کے اندر کیونکہ یہ فرق طولین ہے، اس ایف میں محفوظ کر لیا، اور 25 کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں عرض البلد ہے کراچی کا، اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں بی کے اندر، اور 21.4225 یہ عرض البلد ہے، عرض مکہ کا عرض البلد،
اس کو ہم محفوظ کرتے ہیں. یہ ایم ہے، ایم کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایف بھی محفوظ ہو گیا، بی بھی محفوظ ہو گیا، ایم بھی ہمارے پاس محفوظ ہو چکا ہے. اب ہم اس کلیے کو حل کرتے ہیں. 10 انورس بریکٹ شروع سائن الفا ایف تقسیم بریکٹ شروع کوس الفا بی 10 الفا ایم مائنس سائن الفا بی کوس الفا ایف ڈبل بریکٹ بند. تو یہاں پہ آپ پڑتال بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے کیا کچھ لکھا ہے. اس طریقے سے جا کر گزشتہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو دیکھیں ایک دفعہ ہم پھر پڑتال کرتے ہیں. 10 انورس بریکٹ شروع سائن ایف تقسیم بریکٹ شروع کوس الفا بی 10 ایم کے بعد مائنس ہے، مائنس کے بعد سائن بی اور کوس ایف ڈبل بریکٹ بند. اس طریقے سے آپ پڑتال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں جواب غلط نہ آ جائے. اور اس کے بعد برابر کا بٹن دباتے ہیں. تو جواب اس نے دیا ہے -87.444. یہ اس نے جو جواب دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بطرف مشرق بتا دیا کہ بطرف مشرق اگر آپ شمال سے مشرق کی طرف 87 درجات نیچے جا کر ایک لائن لمبی لگائیں تو وہی لائن مغرب کی طرف جب جائے گی تو وہ قبلہ ہی کی لائن ہوگی. اب ہم چونکہ مشرق میں تو ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو مغرب میں چاہیے، تو وہ 87 جو لگی ہے وہ تو مشرق کی طرف لگی ہے. تو عین اسی 87.44 پہ جو لائن لگے گی اس کے ساتھ اگر ہم 180 جمع کر لیں تو 180 جب ہم جمع کریں گے تو ڈائریکٹ ہم اسی لائن کے دوسرے کونے میں مغرب کی طرف پہنچ جائیں گے. تو اب ہم جمع کرتے ہیں، جمع 180 درجات مزید جمع کرتے ہیں تو ہم مغرب کی طرف اسی لائن پہ پہنچ جائیں گے. تو یہ ہے جی اسی لائن پہ ہم پہنچ گئے. جواب مثبت میں ہے، اگر مغرب کی طرف قبلہ ہو تو جواب مثبت میں پھر آئے گا 180 جمع کرنے کی وجہ سے. اگر قبلہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو تو پھر جو ہے وہ جواب منفی میں آئے گا، اس کے ساتھ مزید 180 جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہی قبلہ ہوگا. تو یہ 92.555 یہ کراچی کا زاویہ قبلہ ہے. یعنی اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 180 جمع کریں تو یعنی زاویہ قبلہ جو نکلا ہے اس کے ساتھ 180 جمع کریں تو 92.555 تک پہنچ جائیں گے. لیکن یہ شمال سے بطرف مغرب یہ 92.55 درجات بنتے ہیں اور یہ ہے کراچی کا زاویہ قبلہ. اب زاویہ قبلہ ہمیں معلوم ہو گیا، اس کو ہم ادھر لکھ لیتے ہیں. تو اس کلیے کا جواب ہمارے پاس جو آیا ہے وہ ہے -87.444 جمع اس کے ساتھ ہم نے کیا ہے 180. تو اب برابر آیا ہے 92.555. تو یہ ہمارا یعنی کراچی کا زاویہ قبلہ ہے. یہ ہمارا زاویہ قبلہ ہے. کیسے ہم نے اس کو معلوم کیا؟ تو اس زاویہ قبلہ سے ہم نے سب سے پہلے، یہ ہمارا شمال ہے، ہم نے سب سے پہلے درجات معلوم کیے کہ ہمارا قبلہ کیسے بنے گا، اس کی جو خط کھینچا جائے گا وہ کیسے ہوگا. تو اس زاویے کی مدد، اس کلیے کی مدد سے ہمیں یہ والے درجات معلوم ہوئے کہ اس طرف سے اگر آپ خط کھینچنا چاہیں تو اس طریقے سے آپ کا خط کھینچا جائے گا. یہاں یعنی ایسے کھینچا جائے گا آپ کا خط، ایسے تھوڑا سا اس طرح ترچھا ہوگا آپ کا خط. تو ہم نے اس کو معلوم کیا تو یعنی شمال سے 87 درجے نیچے،
شمال سے تقریباً یہ درجات آپ اس کو سمجھ لیں 87 درجے مشرق کی طرف اس نے کلیہ نے بتا دیا. تو اگر ہم یہاں پہ کھینچیں تو کیونکہ قبلہ ہمارا مشرق کی طرف تو ادھر تو نہیں ہے بلکہ قبلہ ہمارا اس طرف ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ یار یہ جو خط کھینچا گیا ہے اگرچہ اس خط کو کھینچے تو یہ بھی ہمیں مغرب تو بتا رہا ہے، اس طرف سے مغرب بتا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کریکٹ بتانے کے لیے کہ بطرف مغرب کتنے درجات یہاں پہ بنتے ہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے اس کے ساتھ یہ 180 بنتے ہیں نا، یہ آدھا کرہ گویا کہ اس دائرے نے درمیان سے کھینچے، تو اس کو ہم 180 درجات اس کے ساتھ مزید جمع کیے تو یہ 92 پہ ہم پہنچ گئے. تو یہ 92 جو ہے یہ 92 اس طرف سے 92 یعنی شمال سے بطرف مغرب 92 ہے. اگر ہم یہ -87 نہ ہوتا تو اگر ہم اس کے ساتھ 180 جمع کرتے تو یہ یہاں پہ آ کر کچھ سینکڑوں میں جواب ہمیں دیتا یعنی درجات بنتے، لیکن یہ -87 ہونے کی وجہ سے اس نے جو جواب ہمیں دیا ہے وہ شمال سے بطرف مغرب 92 درجات بتا دیے کہ اس طرف سے یہ 92 درجات پہ آپ کا 92.5 پہ آپ کا زاویہ قبلہ ہے. تو اس طریقے سے آپ کر لیں گے. تو آج ہم نے کلیہ نمبر 1 کے ذریعے سے زاویہ قبلہ معلوم کر لیا، اور اس کو زاویہ قبلہ معلوم کرنے کے کلیات کے نام سے جو ہم نے سبق کا عنوان دیا ہے اس کو آپ پارٹ 1 کر لیں تو یہ پارٹ 1 ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگلے سبق کے اندر ہم پارٹ 2 کے نام سے دوسرا زاویہ معلوم کریں گے. تو جب یہ 2 زاویے معلوم ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ دوسرے زاویے میں بھی یہ 92 ہی قبلہ آتا ہے، 92.5 قبلہ آتا ہے یا نہیں آتا، اس کو معلوم کریں گے. اس کے بعد پھر ہم قبلہ کی جو لائن آپ زمین پر کھینچیں گے تو اس کا طریقہ پھر ہم سیکھیں گے، وہ پھر اگلے سبق میں ہوگا. فی الحال سبق نمبر 51 کے اندر ہم جو ہے وہ کلیہ نمبر 2 جو ہے وہ معلوم کریں گے.